بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ علیہ والسلام کے صحابہ کرام میں بھی یہ بات رائج تھی کہ اگر انہیں دور صحابہ میں یہ بات رائج تھی کہ اگر انہیں کوئی بات کسی بات کا حل قرآن سے یا حدیث سے نہ ملتا تو پھر وہ خود اجتہاد کرتے تھے۔ یعنی اجتہاد کوئی آج کا کام نہیں ہے یا بعد میں فقہاء نے نہیں کیا، بلکہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ رواج تھا۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا یہ جو حضرت ابوبکر صدیق والی روایت ہے، تو اس سے آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ خلفاء کا یہ مذکورہ طریقہ ان کا اپنا بنایا ہوا نہیں تھا، بلکہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں پیچھے روایت آئی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو آپ اس کے حل کے لیے کتاب اللہ میں غور کرتے، اگر اسے وہاں پا لیتے تو اس کے مطابق قرآن کے مطابق فیصلہ کر دیتے، اگر قرآن میں نہ پاتے تو پھر سنت رسول میں غور کرتے، اگر اس کا فیصلہ سنت میں مل جاتا تو اسی کے مطابق فیصلہ کرتے، اگر تلاش کے باوجود کامیابی نہ ملتی تو پھر لوگوں سے سوال کرتے کیا تم جانتے ہو کہ حضور نے اس کے مطابق کیا فیصلہ فرمایا، تو لوگ کھڑے ہو جاتے اور عرض کرتے کہ حضور نے اس کے مطابق اس طرح فیصلہ فرمایا، تو پھر آپ بھی اسی طرح سے فیصلہ کر دیتے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خلفاء کا یہ جو طریقہ تھا یہ ان کا اپنا بنایا ہوا نہیں تھا، بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی اس کی اجازت عنایت فرمائی تھی۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا رسول اللہ الامر ینزل بنا لم ینزل فیہ قرآن، حضور ہمارے پاس کبھی کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے جس کے بارے میں قرآن نازل نہیں ہوا، ولم تمضی فیہ من کا سنت، اور اس میں کوئی نہیں گزری آپ کی کوئی سنت، مدا یمدی کا معنی گزرنا ہوتا ہے، جس میں آپ کی سنت بھی وارد نہ ہوئی ہو، تو حضور نے فرمایا کہ اجمعوا لہ العالمین من المؤمنین، تم جمع کر لو اس کے لیے عالم کی جگہ عالمین، مومنوں میں سے جو عالم ہے انہیں جمع کر لو، فَاجْعَلُوهُ شُورَىٰ بَيْنَكُمْ، اسے اپنے درمیان شورا بنا لو، یعنی ان کے درمیان مشورہ کرو، وَلَا تَقْضُوا فِيهِ رَأْيَ وَاحِدٍ، ایک بندے کی رائے پہ فیصلہ نہ کرو۔ تو حضرت علی نے خود کیا حضور سے پوچھا تھا کہ حضور اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جو ہمیں قرآن سے نہ ملے یا آپ کی سنت سے ہمیں نہ ملے تو پھر ہم کیا کریں؟ حضور نے فرمایا علماء کو جمع کر لو، جو فیصلہ وہ دے وہ والا مان لو، ایک بندے کی رائے پہ عمل نہ کرو۔ اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو خود حضور نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ کسی رائے کو جس رائے پر وہ سارے متفق ہو جائیں، علماء متفق ہو جائیں، قرآن و حدیث کے خلاف جو رائے نہ ہو ان کی اس رائے کو عمل کر لینا چاہیے، اسی کو اجماع کہا جاتا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں مذکورہ ارشاد گرامی میں ہر انفرادی رائے کی کلی تردید مراد نہیں، یا یہ نہیں فرمایا کہ کسی کی انفرادی رائے تو اس کو مکمل طور پر ہی ختم کر دو، بلکہ اس سے مراد ایسی رائے ہے جو اکثریت کی رائے کے خلاف ہو۔ پچھلی روایت کے آخر میں کیا آیا بلا کہ فرمایا کہ اکیلے بندے کی رائے نہ لو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اکیلے بندے کی رائے بالکل ہی نہ لو، بلکہ اگر وہ رائے قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اس کو نہ لو۔ ہاں اس کے برعکس اگر کوئی مجتہد فرد واحد مکمل چھان بین اور نظر و فکر کے بعد ایک رائے قائم کرتا ہے، قرآن و حدیث میں غور و فکر کے بعد ایک رائے قائم کرتا ہے تو وہ مقبول ہوتی ہے، اور اس کی حجیت بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی سے ثابت ہے۔ حجیت کا مطلب اس کا دلیل ہونا۔ اگر ایک بندہ ایک ہی عالم وہ قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے کوئی مسئلہ ثابت کرتا ہے تو قرآن و حدیث کے خلاف اس کی رائے نہیں ہے تو اس کو بھی حجت بنائیں گے، یہ خود رسول اللہ علیہ والسلام کے ارشاد سے ثابت ہے۔ حضور علیہ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کے بھیجا، تو حضور نے پوچھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعثہ الی الیمن، جب حضور نے بھیجا حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف، قال کیف تقضی، تم کیسے فیصلہ کرو گے، اذا اراد لک قضاء، جب تمہارے پاس تمہیں کوئی فیصلہ عارض آ جائے، کوئی فیصلہ تمہارے پاس آ جائے، قال اقضی بکتاب اللہ، انہوں نے کہا میں فیصلہ کروں گا اللہ کی کتاب سے، قال فإن لم تجد فی کتاب اللہ، حضور نے فرمایا اگر تو نہ پائے کتاب اللہ میں، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کتاب اللہ میں ہوگا نہیں، حضور نے فرمایا اگر تم نہ پاؤ، مطلب یہ کہ قرآن میں دنیا کا ہر علم موجود تو ہے، یہ بندے کے اپنے علم کی رسائی ہے، وہ کہاں تک پہنچتا ہے، تو حضور نے فرمایا اگر تم نہ پاؤ قرآن میں تو پھر، تو فرمایا عرض کی فبسنت رسول اللہ، پس میں حضور کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا فإن لم تجد فی سنت رسول اللہ، اگر تو نہ پائے رسول اللہ کی سنت میں،
یہاں بھی حضور نے نہیں فرمایا کہ اگر وہ سنت میں نہ ہو، حضور نے فرمایا اگر تو نہ پائے، مطلب ہے سنت میں ہوگا تو صحیح لیکن ہو سکتا ہے تجھے نہ ملے، تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا اجتہد رأیی برأیی، حضور میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، ولا آلو، اور میں اس میں غفلت نہیں کروں گا۔ قال فضرب رسول اللہ صدرہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے سینے پہ مارا، ان کے سینے پہ ایسے ہاتھ پھیرا حضور نے، اور ساتھ دعا ارشاد فرمائی الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے توفیق دی رسول اللہ کے قاصد کو، پہلے رسول کا مطلب قاصد، رسول اللہ کے قاصد کو توفیق دی اس بات کی لما یرضی رسول اللہ، جسے رسول اللہ پسند فرماتے ہیں۔ یہاں پہ حضور نے کیا ہوا بھلا؟ یہاں پہ اکیلے حضرت معاذ بن جبل نے کیا کہا؟ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو اکیلے بندے کی رائے کو بھی حضور نے کیا فرمایا، بلکہ حضور نے اس پہ دعا ارشاد فرمائی، حضور نے دعا دی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے غلاموں کو اتنی توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اکیلے بندے کی رائے بھی اگر قرآن و حدیث کے موافق ہو تو اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، اس کو ترک نہیں کریں گے۔ اور جب اکیلے بندے کی رائے کو اکیلا بندہ مجتہد اور قرآن و حدیث پہ اجتہاد کرے، اس کی رائے کو قبول کرے گے، تو جہاں علماء کی جماعت ہو جہاں پہ، اور وہ سارے قرآن و حدیث کے عالم ہوں، تو ان کی رائے پر تو پھر عمل کرنا ہی پڑے گا۔ جیسے کہ میں نے اس دن بیان کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ جو ہے جو مسائل قرآن و حدیث سے انہوں نے اخذ کیے تو صرف اکیلے اخذ نہیں کیے، بلکہ امام ابو حنیفہ کسی مسئلے کو پڑھتے اور وہ یہ سوچتے کہ اس مسئلے کا حل یہ ہونا چاہیے، قرآن و حدیث میں تلاش کرتے، پھر ان کی 40 علماء کی ان کی جماعت تھی، ان کا ایک بورڈ تھا، جس علماء کو وہ مسئلہ پیش کرتے وہ سارے اس مسئلے کو اپنی رائے دیتے، اور اگر ان کے ذہن میں اس کے خلاف کو قرآن و حدیث سے جو امام اعظم نے حل پیش کیا تھا، اگر اس کے خلاف کوئی حل ہوتا اس کا جواب پیش کرتے، اور وہ پیش کرتے، پھر اس پہ بحث ہوتی، کئی دن اس پہ بحث ہوتی، جب وہ اس مسئلے پہ متفق ہو جاتے کہ یہ جو اس کا حل ہم نے نکالا ہے یہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، اب اسے کتاب میں لکھ لیا جاتا تھا۔ آگے ایک فائدہ بیان کیا ہے، حدیث کا ترجمہ میں نے کر دیا، قیاس، استحسان اور استصلاح وغیرہ ادلہ شرعیہ اسی ارشاد گرامی سے اخذ کی گئی ہیں۔ یہ آگے ہم پڑھیں گے قیاس کیا ہوتا ہے، استحسان کیا ہوتا ہے، استصلاح کیا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اسی حدیث سے لی گئی ہے۔ کیا فرمایا تھا صحابی نے؟ اگر مجھے قرآن سے مسئلے کا حل نہ ملا، حدیث سے نہ ملا، تو میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، مطلب قرآن و حدیث میں غور کروں گا کہ قرآن میں اس طرح کے جو مسئلہ مجھے پیش آیا ہے، اس طرح کے مسئلے کا اگر قرآن میں کوئی حل موجود ہے تو جو مسئلہ مجھے پیش آیا ہے میں اس کا حل بھی وہی دوں گا جو قرآن میں اس کا آیا ہے۔ جیسے کہ مثلا میں نے آپ کو پہلے مثال پیش کی تھی شراب پہ، کہ شراب کو قرآن نے کہا کہ شراب کیا ہے؟ حرام ہے۔ حرام کیوں ہے؟ اس کی علت فقہاء نے تلاش کی، انہوں نے کہا کہ شراب حرام اس وجہ سے ہے کہ یہ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے مزید، کہ شراب نشہ دیتی ہے تو بندے کی عقل کام نہیں کرتی، عقل خراب ہو جاتی ہے تو بہت سے برے کام کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شراب حرام اس وجہ سے ہے کہ اس میں عقل خراب ہوتی ہے، نشہ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو چیز نشہ دے گی وہ حرام ہو جائے گی۔ اب یہ جو آج کل جو نشے کی جتنی چیزیں ہیں، مثلا یہ افیم ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، پاؤڈر ہے اور پتہ نہیں کیا لوگ پیتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کا ذکر قرآن میں تو نہیں آیا۔ اب علماء نے ان کی حرمت کو، ان کے حرام ہونے کو قیاس کیا ہے شراب پر، کہ جو شراب کے حرام ہونے کی علت کیا تھی؟ نشہ، تو جس چیز میں یہ علت پائی جائے گی، نشہ پایا جائے گا، وہ چیز حرام ہو جائے گی، تو یہ قیاس ہے۔ اور یہ کہاں سے سمجھ آیا؟ اسی حدیث سے، حضرت معاذ کی حدیث سے۔ انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو انہوں نے رائے سے اجتہاد کیسے فقہاء اجتہاد کریں گے؟ قرآن و حدیث کو پڑھ کر جو کسی مسئلے کا حل وہاں پہ موجود ہے، تو جو مسئلہ اس سے ملتا جلتا ہے، جو علت اس مسئلے میں موجود ہے جس کا حل قرآن میں موجود تھا، وہ علت اگر کسی اور میں پائی جاتی ہے تو وہی حل اس کا وہ پیش کر دیں گے۔ اس کے بعد اب یہ ہم نے کہا تھا کہ فقہاء کا کیا کام ہے؟ شریعت قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کرنا، مسائل کو اخذ کرنا، مسائل لینا۔ تو استنباط احکام کی شرائط کیا کہیں؟ کہتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ